حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. یہاں سے اللہ رب العزت منافقین کی مثالیں ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ دو مثالیں پیش فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں. ایک مثلهم كمثل الذي استوقد نارا سے، اور دوسری او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. اس سے منافقین کی دو مثالیں اس لیے پیش کی ہیں کہ منافقین کے دو حال تھے، دو طرح کے منافقین تھے. کچھ منافقین وہ تھے جن کے دلوں سے حق کو قبول کرنے والی صلاحیت سلب کر لی گئی، اور کچھ منافقین وہ تھے کہ جن سے یہ صلاحیت سلب تو نہیں کی گئی تھی لیکن انہوں نے ہدایت قبول کی نہیں. ان دونوں کے حالات کو دو مثالوں کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے. تو پہلے ان لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو منافقت میں سنگین حد تک پہنچ چکے تھے، اور اس منافقت کے وبال پر ان سے حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ سلب کر لی گئی تھی. تو ان کا حال یوں بیان کیا جا رہا ہے جیسے ایک شخص ہے کہ جو جنگل میں روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلاتا ہے. جب آگ جل جاتی ہے اور آگ اس ارد گرد کے ماحول کو روشن کر دیتی ہے تو پھر اس کی اپنی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. یعنی پہلے اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت تھی لیکن ماحول روشن نہیں تھا، روشنی میسر نہیں تھی، اور پھر جب روشنی میسر ہوئی تو خود اپنے دیکھنے والی صلاحیت جو ہے وہ ختم ہو گئی. پہلے بھی وہ اندھیرے میں تھا، اب بھی وہ اندھیرے میں ہے. پہلے اندھیرے میں تھا کہ روشنی نہیں، اب روشنی تو ہے لیکن اس کے پاس دیکھنے کی صلاحیت ہے. یہ حال ہے ان منافقوں کا کہ جو لوگ حق کے متلاشی تھے اور حق کے منتظر بھی تھے، لیکن جب حق آیا تو دیدہ دانستہ جان بوجھ کر اتنی مخالفت کی، اور مخالفت میں ایسی ایسی بے حرمتیاں کی کہ ان گستاخیوں اور بدتمیزیوں کی بنا پر حق کو اخذ کرنے والی صلاحیت ان سے چھین لی گئی. تو حق آنے سے پہلے وہ حق کو پانا چاہتے تھے اور منتظر تھے، متلاشی تھے، حق تھا نہیں، لیکن جب حق آیا تو اب حق کو اختیار اخذ کرنے والی، حق کو پا لینے والی صلاحیت ان سے چھین لی گئی. تو دونوں صورتوں میں وہ اندھیروں میں ہی رہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. ان کی مثال اس شخص کی مثال جیسی ہے جس نے آگ جلائی. فلما اضاءت ما حوله. جب آگ نے روشن کر دیا اس کے ماحول کو، ماحول یعنی ارد گرد کو، ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا، یعنی ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو لے گیا، ان کی بصارت کو لے گیا. وَتَرَكَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ دیکھ نہیں پاتے، اب دیکھ نہیں سکتے. صم، وہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں. سمن کا معنی ہے بہرے، بکمن کا معنی ہے گونگے، عمیون کا معنی ہے اندھے. ٹھیک ہے. سمن وہ بہرے ہیں، بکمن وہ گونگے ہیں، عمیون وہ اندھے ہیں. فہم لا یرجعون، تو وہ لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں.
ایک آدمی آپ کو چھوڑ کر جا رہا ہے تو آپ اس کو آواز دے کر بلا سکتے ہیں نا، اور اگر وہ سنتا نہیں تو آپ اشارے سے بلا سکتے ہیں نا، اور اگر کوئی نہ دیکھ سکتا ہو تو اشارہ کیسے کریں گے، نہ سن سکتا ہو تو آواز کیسے دیں گے؟ تو جو اس طرح کا آدمی ہو تو وہ کس طرح پلٹ سکتا ہے؟ وہ لوٹ سکتا ہی نہیں. یعنی اب ان کے لوٹنے کی جو امکان ہے نا وہ ختم ہو چکا ہے، یہ نہیں لوٹ کر آئیں گے. یہ ان منافقوں کا حال ہے جن سے منافقت کی وجہ سے اس حد تک انہوں نے منافقت کی کہ اب حق کو اخذ کرنے والی صلاحیت ہی ان سے چھین لی گئی. دوسرے ان سے کم درجے کے منافق ہیں، منافق ہی وہ بھی، لیکن منافقت میں ان کا درجہ پہلوں کی بنسبت تھوڑا ہے. اب ان کے پاس دیکھنے کی طاقت ہے، لیکن ان کے سامنے ان کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص رات کے وقت جنگل کے سفر میں ہو اور بادل آ جائے، بارش آ جائے، بارش کا اندھیرا، بادل کا اندھیرا اور تیز چلنے والی آندھی کا اندھیرا. تو ایسے میں بجلی چمکتی ہے، کڑکتی ہے، بارش برستی ہے. تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی بجلی چمکی تو اس کی روشنی میں ایک آدھ قدم اٹھایا، پھر گھٹا ٹوپ اندھیرے ہو گئے، اور پھر حیران اور ششدر ہے کہ اب میں آگے پاؤں رکھوں نہ رکھوں، آگے جاؤں پیچھے جاؤں، کس طرف جاؤں، اور اسے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا. تو یہ حال ان لوگوں کا ہے کہ جو منافقت میں اس حد تک تو نہیں بڑھے کہ ان سے صلاحیت ہی ہدایت کی چھین لی جاتی، لیکن اس قدر وہ ہیں کہ بے یقینی کے اندھیروں میں ہیں. یہ اندھیرے جہالت کے نہیں ہیں، یہ اندھیرے جو ہیں وہ گمراہی کے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ اب حق آ چکا ہے اور ہدایت کے راستے واضح ہو چکے ہیں. اب جو اندھیرے ہیں تو وہ ان کی اپنی بے یقینی کے ہیں کہ ہدایت کو ہدایت سمجھنے سے یہ قاصر ہے. تو ایسے میں جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیات اترتی ہیں، آپ غیب کی خبریں دیتے ہیں یا معجزات آپ کے دست انور سے ظاہر ہوتے ہیں، تو یہ آیات، یہ معجزات جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے چمکنے والی بجلیوں کی طرح ہے کہ جب بجلی چمکی تھوڑا سا قدم آگے دھرا، جب وہ واقعہ تھوڑا پرانا ہو گیا تو پھر حیران ہو گیا کہ پتہ نہیں وہ جادو تھا، پتہ نہیں وہ حقیقت تھی، پتہ نہیں وہ میری نظروں کا فریب تھا. تو ان چکروں میں پڑھ کر پھر ایک قدم جو ہے نا وہ پیچھے کر لیتے ہیں. تو ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح دی ہے کہ او کصیب من السماء، یا پھر موسلا دھار برسنے والی بارش آسمان سے، فیہ ظلمات، جس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے. رعد کہتے ہیں بادلوں کی آواز کو، اور برق کہتے ہیں بجلی کی چمک کو. یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، تو وہ انگلیاں ٹھونستے ہیں اپنے کانوں میں ان بجلیوں کی کڑک کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں یہ بجلی کی گرجدار آواز ہمارے کان ہی نہ پھاڑ دے، ہمارا جگر ہی نہ ختم کر دے، ماری نہ جائیں ہم. تو اسی طرح جب قرآن پاک کی آیات اترتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اللہ کا کلام ہے، دونوں چیزیں انتہائی تاثیر رکھنے والی ہیں. جب زبان مصطفیٰ سے کلام خدا سمجھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس وقت وہ اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں، اپنے دماغ کو پھیرتے ہیں، جس طرح ہو سکتا ہے بچتے ہیں کہ کہیں یہ کلام ہمارے دل میں اثر انداز ہو کر ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹا نہ دے. یعنی اندازہ کریں کہ وہ قرآن کی ہدایت ان کو کس طرح اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور وہ اس ہدایت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ہدایت کو اپنانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. تو ان کے نزدیک باپ دادا کا دین چھوڑنا موت کی مانند ہی ہے. اس لیے وہ کانوں میں انگلیاں ٹھونکنے والے کی طرح مثال دی ان کی کہ یہ بھی قرآن کو سن کر، جیسے وہ بجلی کی گرج کو سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونستا ہے کہ کہیں مر نہ جائیں، اسی طرح یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ رب العزت کا کلام سن کر کانوں میں انگلیاں ٹھونکتے ہیں، اچھی طرح سے اپنے کانوں کو بند کرتے ہیں تاکہ کہیں یہ اللہ کے کلام کا جو اثر ہے ہمارے دلوں میں اتر کر ہمیں باپ دادا کے دین سے ہٹا نہ دے.
کلما اضاء لهم واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے۔ یعنی اس میں یہ وعید دی گئی ہے کہ جس طرح پہلے طبقے کے منافق لوگ ہیں کہ بار بار حق کو جھٹلانے کی وجہ سے ان سے حق اخذ کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی گئی، تو ان کے یہ حرکتیں بھی اس نوعیت کی ہیں کہ قریب ہے کہ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان سے بھی حق کو سمجھنے اور قبول کرنے کی صلاحیت چھین ہی لی جائے۔ جیسے وہ اندھے ہو گئے، یہ بھی اندھے ہو جائیں، یہ بھی ان کے درجہ نفاق کو پہنچنے کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کبھی چمکتی ہے ان کے لیے یہ بجلی تو چلتے ہیں اس روشنی میں ایک دو قدم۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر پھر اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے کانوں کو لے جاتا، ان کی آنکھوں کو لے جاتا، یعنی جس طرح ان کو سمن بکمن عمی کیا ہے انہیں بھی ایسا ہی بنا دیتا، لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی اگلے لوگوں کے ساتھ ملانے پر قادر ہے، لیکن انہیں ابھی موقع دیا جا رہا ہے بار بار کہ سمجھ جائیں اور اس طرح کی سرکشی کو چھوڑ دیں۔ ان آیات طیبات کی تفسیر میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خزائن العرفان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو آدمی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت لی اور ایمان کی طرف مائل ہو گئے، بلکہ کلمہ پڑھ بھی لیا، لیکن پھر جب شام ہوئی تو وہ یہاں سے دوڑ گئے اور ان کا ارادہ تھا کہ ہم بھاگ جائیں، دور کہیں چلے جائیں، ہم اپنے دین کو کیوں چھوڑیں اس شخص کے لیے۔ جب وہ بھاگ کر گئے تو راستے میں آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، اور ان کا یہی حال ہوا جو اس آیت کریمہ میں بطور تشبیہ ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے بارش میں حالت ان کی یہی تھی کہ بجلی چمکتی تھی تو آنکھیں اندھی ہو جاتی تھی، اور جب گرجتی تھی تو قریب تھا کہ ان کے جگر پھٹ جاتے اور وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے۔ وہ اس موت سے بچنے کے لیے کانوں میں انگلیاں ٹھونکتے تھے۔ تو ان کے اس حال کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے، اور منافقین کی اس حالت کو تشبیہ دی ہے ان کی اس حالت کے ساتھ۔ تو یہ ایک فرضی مفروضہ ہی نہیں بلکہ ایک واقعہ بھی ہے۔ ان دو شخصوں کے حال کو اللہ نے ذکر کر کے باقی منافقوں کی حالت کو بیان فرمایا ہے۔ اور وہ لوگ جو تھے وہ اس وقت انگلیوں میں کانوں میں انگلیاں ٹھونک رہے تھے، اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر آج زندہ بچ جائے رات تو صبح پہلی فرصت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات عیدگاہ میں جائیں گے، سچے دل کے ساتھ کلمہ پڑھ کر ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو جائیں گے۔ اور اس طرح انہوں نے پھر کیا بھی کہ صبح وہ واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئے تھے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہ لعلکم جو ہے نا، یہ لعل کا تعلق اعبدو کے ساتھ ہے کہ تم عبادت کرو تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے سلے میں تمہیں متقی ہونے کی سند جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ اور یہاں پر خطاب کیا ہے ساری انسانیت کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میرے نبی کی جو رسالت ہے، جو نبوت ہے، وہ محدود قوم، محدود علاقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے میرا نبی بن کر آیا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور صرف انسانیت ہی نہیں بلکہ کل جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے انسانوں تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا۔ اس سے مراد یا تو ان حضرت انسان سے ہی پہلی مخلوق ہے جو کہ جنات ہیں، جن کو انسانوں سے پہلے زمین پر بھیجا گیا تھا، پھر انہوں نے زمین میں فساد پھیلایا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک جماعت نازل کی جنہوں نے ان جنات کو زمین سے نکال کر بھگا دیا سمندروں کی طرف۔
اب جو لوگ جنات زمین پر رہ رہے ہیں یہ قبضہ کر کے رہ رہے ہیں، ان سے ملکیت کا حق جو ہے وہ چھن چکا ہے۔ اب مالکانہ حقوق اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کہیں پر یہ جنات ہوتے ہیں تو کوئی انسان انہیں یہاں سے بھگا دیتا ہے، لیکن کسی انسان کو یہ بھگانے کی قوت نہیں رکھتے، اس لیے نہیں رکھتے کہ مالکانہ حقوق اب ان کے پاس نہیں ہے، اب مالکانہ حقوق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا فرمائے۔ تو اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلی مخلوقوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہیں پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا، اور اس میں یہ احساس جگانا مقصود ہے کہ جب کسی کا تعلق ہمارے باپ دادا کے ساتھ بھی ہو تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتا ہے، اور اس کا حکم ہمارے لیے عام لوگوں کے حکم سے زیادہ وزن رکھتا ہے اور اہمیت رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے اس تعلق کو بیان کر کے فرمایا تم کو بھی میں نے پیدا کیا، تمہارے باپ دادا پردادا ساری نسلیں میں نے پیدا کی ہیں، تو میں وہ ذات ہوں جس کا تعلق تمہارے ساتھ نسل در نسل چلا آ رہا ہے، تو اب تو تمہیں میری بات ماننی چاہیے اور میرے سوا کسی کو کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا اے انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے اور ان کو پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت، وانزل من السماء ماء، اور اتارا آسمان سے پانی، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نکالے پھل تمہارے کھانے کے لیے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم نہ بناؤ اللہ کے شریک، یعنی اللہ رب العزت نے تمہیں روزی فراہم کی، اور روزی بھی ایک طرح کی نہیں بلکہ کئی انواع قسم قسم کے کھانے اور لذیذ سے لذیذ پھل ثمرات تمہیں عطا کیے ہیں۔ تو انسان کی ایک فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے، اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ جو اسے کھانے کو دیتا ہے نا یہ اس کا گیت گانے لگتا ہے اور اس کی یہ بلا چون و چرا اطاعت کرنے لگ جاتا ہے۔ جس کے ہاتھوں سے، حالانکہ سارا مہینہ محنت ہم نے کی ہے، لیکن ہماری محنت جس کے ہاتھوں سے ہو کر آتی ہے، ہم فرض کریں حکومت کے ملازم ہیں تو ہماری جو تنخواہ ہے وہ بھی تو حکومت ہی دے رہی ہے نا، لیکن وہ افسر جس کے ہاتھوں سے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، ہمارا رویہ اس افسر کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے نا۔ تو جس کے ہاتھوں سے روزی ملے، جس کے ہاتھوں سے ہمیں نفع کی چیزیں ملے، تو طبیعت خود بخود اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور مزاج میں خود بخود اس کی فرما برداری شامل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے اپنا پہلا حق جتایا تھا، اب اپنا دوسرا حق بتا رہا ہے کہ تیری فطرت کا تقاضا ہے، جو تجھے کھانے کو دے تو اس کے گیت گاتا ہے، میں نے تیرے کھانے کے لیے کتنے اچھے اچھے انتظامات کیے ہیں، کیسی کیسی روزیاں دی ہیں، تو اس حق کا بھی تقاضا یہی ہے کہ تو کسی اور سے زیادہ میری بات مان اور میرے حکموں کے سامنے اپنے سر جو ہے سر تسلیم خم کر، یہ میرا حق بنتا ہے اور میرے اس تعلق اور میرے ان احسانات کا تقاضا ہے۔ تو پھر تم اللہ کے شریک نہ بناؤ، یعنی اپنے ذہنوں میں یہ بات نہ لاؤ کہ نہیں جی کھانے کو تو ہم نے وہ فلاں سے ملا، فلاں سے ملا، فلاں ذریعے سے ملا، فلاں ذریعے سے ملا۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ذرائع بھی تو میں نے ہی پیدا کیے، بلکہ اللہ نے بات ہی ذرائع سے شروع کی کہ آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، کوئی بھی ذریعہ تیرے رزق کا جو بھی ذریعہ ہے زمین سے بڑا تو نہیں ہے، زمین سے تیری رزق اگ رہا ہے، اور آسمان سے بڑھ کر تو نہیں ہے، جس سے پانی برستا ہے تو تیرا رزق زمین پیدا کرتی ہے، تو زمین و آسمان سے بڑا ذریعہ تو نہیں بنتا۔ تو یہ زمین و آسمان یعنی جہاں پر تمہارے تمام ذرائع منتہی ہوتے ہیں ان کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، تو پھر ان سے پہلے جو چھوٹے چھوٹے ذریعے ہیں، چھوٹے چھوٹے وسیلے ہیں، چھوٹے چھوٹے اسباب ہیں، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی ہی مخلوق ہوئے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام ذرائع کو پیدا کیا ہے، پھر ان ذرائع سے تیری روزی جو ہے وہ فراہم کی ہے، تو پھر اس روزی کی فراہمی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تو فراہم کرنے والے کی عبادت کرے۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، تو نہ بناؤ اللہ کے شریک، وانتم تعلمون، یہاں پر واو حالیہ ہے، مطلب ہے اس حال میں کہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے ہوئے بھی
تم اللہ تعالیٰ کے شریک نہ بناؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اللہ رب العزت نے کتاب سے بات شروع کی تھی، پھر انسان کے 3 طبقے ذکر کرنے کے بعد پوری انسانیت کو مخاطب کیا. کتاب کا ذکر کرنے کے بعد پہلے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا ذکر کیا، پھر کافروں کا ذکر کیا، پھر منافقوں کا ذکر کیا. پھر منافقوں کے 2 ٹولے تھے تو ان دونوں ٹولوں کی الگ الگ مثال دے کر وضاحت کرنے کے بعد پوری انسانیت کو، پہلے انسانیت کے کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک ایک قسم کی بات کی، اس کے بعد پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میری عبادت کرو. اور اس انسانیت کو مخاطب کر کے عبادت کے تقاضوں کو جنوانے کے بعد پھر بات اسی کتاب پہ آ گئی جس کتاب سے بات شروع ہوئی تھی، اور اسی نہج پر آ گئی جس نہج سے شروع ہوئی تھی کہ بات شروع ہوئی تھی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ریب کوئی نہیں، شک کوئی نہیں، شک کی گنجائش کوئی نہیں. پھر اگر کوئی کہے کہ شک کی گنجائش ہے، کئی لوگوں نے شک کی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اس کتاب میں تو شک کی گنجائش ہے کوئی نہیں. اگر تمہیں پھر بھی شک ہے، وہ شک تمہارے اپنے اندر ہے، اس کتاب میں نہیں. اگر تم شک میں ہو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو، اس کتاب کے حق ہونے میں شک کر رہے ہو جس کو ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر، تو پھر آؤ نتارا کر لیتے ہیں. پھر ہم دوسرے میرے کہنے پر اگر نہیں تسلیم کر رہے کہ یہ کتاب ریب سے پاک ہے، تو پھر عملی تجربہ کر لیتے ہیں. اور وہ عملی تجربہ کیا ہے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اس کتاب کے اندر بڑی بڑی صورتیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی ہیں. جس صورت کو ہم پڑھ رہے ہیں یہ مدنی دور کی صورت ہے. اس کے پہلے مکی دور کی صورتیں جو ہیں وہ اتر چکی تھی، اور ان مکی دور کی صورتوں میں ایک سورہ الکوثر بھی اتر چکی تھی جس کی آیتوں کی تعداد صرف اور صرف 3 ہے، چھوٹی سی صورت ہے. تو وہ اس چیلنج میں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں بھی شامل ہیں. فرمایا اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت بنا لا، اور یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ صورت بڑی ہو یا چھوٹی ہو. چھوٹی سے چھوٹی صورت لے لو اور اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ. پھر تم اکیلے نہیں نہ کر سکتے تو دعوے کے اندر اور لچک دے دی گئی، مد مقابل کو اور آسانی فراہم کر دی گئی. فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جو تمہارے مددگار ہیں نا تم نے بنائے ہوئے، ان کو بھی ساتھ بلا لو، ان کی مدد بھی لے لو. اب اس سے پہلے اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کو مخاطب کر چکا ہے، اور اس کے بعد جب یہ دیا ان کنتم سے خطاب کیا جا رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر ساری انسانیت ہی ہے. اگلے پچھلے سارے شامل ہیں، اپنے بیگانے سارے شامل ہیں، عربی اجمی سارے شامل ہیں، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، اور نزول قرآن سے لے کر تا قیامت پیدا ہونے والے تمام انسان اور تمام انسانوں کی نسلیں شامل ہیں. اور یہ چیلنج اور یہ دعویٰ اور یہ آفر جس طرح صدیوں پہلے تھی، اس طرح آج ان کے لوگوں پر بھی اسی طرح یہ چیلنج باقی ہے، برقرار ہے. آج تک اس قرآن کے چیلنج کو توڑ کوئی نہیں سکا، قیامت تک کوئی توڑ سکے گا بھی نہیں. فرمایا کہ بلا لو اپنے مددگاروں کو بھی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کر سکو، ساتھ خبر بھی دے دی، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے، اب مد مقابل کو جوش دلانے کے لیے اس سے سخت اور بات کیا کی جا سکتی. پہلے چیلنج دیا، چیلنج کرنے کے بعد اس چیلنج میں وسعت دی. چیلنج میں وسعت دینے کا مطلب اگلے بندے کو ذلیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ اگر تو اتنا بڑا ہے تو میری مونچھ کو ہاتھ لگا کے دکھا. پھر وہ اپنے دعوے میں لچک پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ ہاتھ رکھ دیا، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے دکھا. پھر اور دعوے میں لچک جاتا ہے، کہتا ہے میرے سامنے پھٹی پڑی ہے، اس پھٹی کے کسی طرف پر ہاتھ رکھ کے دکھا. یہ جو دعوے میں نرمی کی جا رہی ہے وہ آگے مد مقابل کو بے زور نہیں ثابت کیا جا رہا، بزدلی کی بے نقاب نہیں کی جا رہی. ٹھیک ہے، تو مد مقابل کو جوش دلانے کے لیے جتنا سخت رویہ اختیار کیا جا سکتا تھا قرآن نے کیا. اور اینڈ پہ یہ بھی کہہ دیا کہ جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، تو کہ تیرے پیو کو یہ کام نہیں ہونا. جب یہ کہتے ہیں تو پھر بندہ جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، جتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، جب بات باپ دادا پر آ جاتی ہے، نسلوں پر آ جاتی ہے، تو کچھ نہ کچھ وہ کرنے کے لیے ہمت ضرور مانگتا ہے.
اگر مار سکتا ہو، اگر وہ اشاریہ 1% بھی اگر وہ کوشش کر سکتا ہو نا تو وہ کرتا ہے. کیوں؟ غیرت کو چیلنج کیا. تو تھے بھی قرآن کے دشمن، تھے بھی وہ تلواریں لیے ہر وقت تعاقب میں رہنے والے، اسلام کی جڑ سے اسلام کو ختم کرنے کا شوق رکھنے والے. اب تمام بیگانے جو تھے وہ متحد تھے اسلام دشمنی میں، اور ان سب کو قرآن کہہ رہا ہے لن تفعلوا، تاڈے کولوں پترو ہو ہی نہیں سکنا. ٹھیک ہے، بچے لگ دے ہو جی خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، بچے لگ دے ہو، کھ نہیں کر پاؤ گے تسی. ٹھیک ہے، یعنی ان کی غیرت کو جھنجھوڑنے کا آخری حد تک جو آخری حربہ تھا وہ بھی استعمال کر دیا، لیکن وہ کچھ نہ کر پائے. اگر کر سکتے تو ضرور کرتے، لیکن وہ کر ہی کچھ نہیں پائی. یعنی قرآن کے سامنے وہ اس طرح بے زور، کمزور، بے بس تھے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاتقوا النار التی. اب اس کا نتیجہ یہ ہے، انجام یہ ہے، اس ساری گفتگو کا حاصل یہ ہے، فیصلہ کن بات یہ ہے کہ اب تمہیں ڈرنا چاہیے. جب تم لاجواب ہو چکے ہو تو پھر اب تمہارا انکار کرنا نہیں بنتا، بلکہ اب تجھ میں ڈرنا چاہیے. فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، تو ڈرو تم اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. انسان سے مراد وہی لوگ جو انکاری ہیں، اور پتھر سے مراد وہ ان کے خدا جن کے وہ سہارے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کی بخشش شفاعتوں اور بخششوں کے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہمیں بچائیں گے اور ہمیں ہمارے مقاصد جو ہیں وہ دیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی تمہارے ساتھ دوزخ میں ہوتے ہیں، یہ تمہیں بچا نہیں سکیں گے، یہ اپنے آپ کو بھی بچا نہیں سکیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آگ سے بچو. اس موقع پر آگ کا ذکر کیا ہے، یا اس سے پہلے اللہ رب العزت نے کوئی نہیں ڈرایا آگ سے. ٹھیک ہے، اس متقیوں کی صفات ضرور ذکر کی ہیں لیکن ڈرایا نہیں، امر نہیں دیا، حکم نہیں دیا کہ تقوی جو ہے نا وہ ڈرو. تو یہاں پر یہ ترتیب مصحف کے اعتبار سے پہلی دفعہ حکم امر کے سیغے میں آیا فاتقوا النار التی، آگ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جنت کی خوشخبری کو نہیں دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے ڈرانا ہے. اگر کسی کو حق سیدھے راستے پر لانا ہے نا تو پہلے اس کے اندر ڈر پیدا کرو. جب ڈر اس کے اندر ڈر آئے گا تو یہ ڈر اسے گناہوں سے روکے گا، نیکیوں کی طرف لائے گا. جب وہ نیکیاں کرنے لگ جائے تو اب ان نیکیوں پر اسے ثابت قدم رکھنے کے لیے اسے بشارتیں سنو، خوشخبریاں سنو. لیکن ہمارا آغاز جو ہے نا وہ ڈر سے نہیں ہوتا، ہمارا آغاز بھی خوشخبریوں پر سے ہوتا ہے اور اختتام بھی خوشخبریوں پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ طریقہ تعلیم نبوی نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، یعنی جہاں پر خوشخبریاں دینے والا ہے وہاں پر ڈر سنانے والا بھی ہے. ٹھیک ہے، سورہ ملک میں کیسے ہے کہ جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس خوشخبریاں دینے والا بھی آ گیا، ڈر سنانے والا بھی آ گیا. ٹھیک ہے، تو ڈر سنانا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. فاتقوا النار التی، تو پھر ڈرو. اس مقام پر آگ کا ذکر کرنے میں ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اگر تم ہمارا چیلنج قبول نہیں کر سکتے پھر بھی تم قرآن میں شک کرتے ہو، قرآن میں شک کی گنجائش نہیں، پھر بھی تم شک کرتے ہو، تو پھر ہم نے تمہیں اس شک سے نکالنے کے لیے ایک راستہ دیا کہ پھر اس طریقے سے قرآن کو آزما لو. سارے مل کر بھی اس جیسا کلام بنانا چاہتے ہو تو بنا لو، نہیں بنا سکتے تو مان لو کہ یہ قرآن حق ہے. لیکن مان لو نہیں کہا آگ سے بچو، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن تمہارے ماننے کا محتاج نہیں ہے. قرآن کو ضرورت نہیں ہے تمہارے ماننے کی، تمہیں ضرورت ہے آگ سے بچنے کے لیے قرآن کو ماننے کی. بے نیاز کا کلام ہے، بے نیاز ہے. تم اس کے پاس ادھر آؤ، قرآن کو وقت دو، قرآن کو سیکھو، قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن سے ہدایت لو، قرآن کے ساتھ وقت گزارو، تمہاری خوش نصیبی. تم قرآن کو سارا سال ہاتھ بھی نہ لگاؤ، قرآن کو تمہاری ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے،
اس میں یہ اشارہ ہے. فاتقوا النار التی، تو ڈرو اس آگ سے، التی وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اعدت للکافرین، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اور جنت کے بارے میں کہا اعدت للمتقین، یہ تیار کی گئی ہے متقیوں کے لیے. تو اس سے یہ اعدت سے، اس کے لفظ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ اصل تخلیق میں مسلمان کے لیے نہیں پیدا کی گئی، وہ اصل تخلیق میں کافر کے لیے پیدا کی گئی ہے. مسلمان اگر جائے گا تو وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں جائے گا، بلکہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد بالآخر وہ واپس جنت میں آ جائے گا، کیونکہ جنت متقیوں کے لیے پیدا کی گئی ہے جہاں پر انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. تو اصل تخلیق کا مقصد جو ہے دوزخ کو پیدا کرنے کا، وہ کافروں کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور جنت جو ہے وہ اصل تخلیق کے اعتبار سے متقیوں کے لیے پیدا کی گئی. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، خوشخبری دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے. بشر، تو خوشخبری دے. اس کا مخاطب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. تو خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. کس بات کی؟ ان لهم جنات، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. اس بات کی خوشخبری تو دے. اب ایمان لانے کا اور نیک اعمال کرنے کا جو پہلا اجر ملا نا، پہلا اجر وہ یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی توجہ جو ہے نا وہ ان کی طرف کروا دی. فرمایا تو اپنی توجہ ان کی طرف کر. یعنی سب سے پہلا انعام ایمان والوں کو، نیک اعمال کرنے والوں کو یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں. اور ایک یہی اتنی بڑی مہربانی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بھی صلہ نہ ملے، یہی کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ مل جائے. ٹھیک ہے، پھر توجہ بھی خوشخبری دینے والی، پھر توجہ بھی وہ جو خوشی دینے والی ہے. جو خوشی کی خبر ہوتی ہے وہ خبر، خوشخبری اس خبر کو کہتے ہیں جو خوشی دے. جو خوشخبری دے گا تو وہ خوشی پہلے دے گا نا، خوشی بھی دے گا نا. تو اس کا مطلب ہے خوشیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتے ہیں تو پھر بندے کو خوشیاں ملتی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وہ ہزار غموں میں بھی مسکراتا ہے، اس کو ایٹومیٹکلی طور پر دل کے اندر خوشیوں کے لڈو پھوٹنے لگتے ہیں. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہٹ جائے تو پھر خوشیوں کا سامان تو ہوتا ہے لیکن خوشیاں نہیں ہوتی. تو مومنوں اور نیک اعمال کرنے والوں کی خوشیاں جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کے ساتھ وابستہ ہیں. جن کو رسول اللہ کی توجہ مل گئی انہیں خوشیاں مل گئی. خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اس بات کی کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں. کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا، جب بھی کبھی وہ رزق دیے جائیں گے ان باغات سے کوئی پھل کھانے کو، قالوا کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو پہلے بھی دیا گیا تھا. واتوا به متشابہا، حالانکہ انہیں دیا گیا ہے اس کے ساتھ شکل میں ملتا جلتا، شکل میں ملتا جلتا تھا. تو اس سیب جیسا سیب تھا لیکن جب کھائیں گے تو وہ اس کا ذائقہ کوئی اور، اس کا ذائقہ کوئی اور، اپنے ذائقے کے اعتبار سے بہت مختلف ہوں گے. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں بیویاں ہوں گی پاک صاف، تمام عوارض نسوانیہ سے پاک صاف بیویاں ہوں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. حسبي ربي جل الله